بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه الترمذی او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا بیٹے اگر تو اس بات کی قدرت کرے کہ صبح اور شام اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو، کہ تو صبح اس حال میں کر کہ کسی کے دل میں برائی نہ ہو، تو پھر تو اس طرح کر لے. اس لیے پھر فرمایا میرے بیٹے یہ میری سنت ہے کہ اکثر لوگ جو ہے دوسری سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں. مثال کے طور پر کپڑا سنت کے مطابق ہو، داڑھی سنت کے مطابق ہو، اور جو ہے کھانا سنت کے مطابق ہو، یہ چیزیں ہیں سنت کے مطابق، لیکن لوگوں کی کمیاں دل میں نہ ہوں، لوگوں کی برائیاں دل میں نہ ہوں، کسی کے بارے میں بغض اور حسد دل میں نہ ہو. یہ بہت بڑی سنت ہے اور یہ عام طور پہ بہت کم لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ میری سنت میں سے یہ بھی ایک سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا یعنی میری سنت سے محبت کی اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے. ایک صاحب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اب اس دروازے سے ایک شخص داخل ہوگا، اس کو دیکھ لیں. ایک صاحب آئے اور جو ہے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، جوتے ہاتھ میں تھے، آگے بیٹھ کے لوگوں نے دیکھ لیا. دوسرے دن اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے آج جنتی کو دیکھنا وہ ایک شخص آ رہا ہے، اس کو دیکھ لیں. وہی شخص اسی طرح وضو کا تازہ پانی ان کی داڑھی مبارک سے گر رہا ہے اور جو جوتے ہاتھ میں وہ اندر آئے، لوگوں نے دیکھ لیا. جب تیسرا دن فرمایا آپ نے، تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ ان صحابہ میں سے تھے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ اتنی عبادت نہ کریں، روزے سب سے زیادہ رکھنا، عبادت سب سے زیادہ کرنا. وہ پوری رات عبادت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے روزانہ، اور جو ہے قرآن کی بہت زیادہ تلاوت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرمایا کہ آپ اتنا زیادہ نہ کریں، یعنی اتنی زیادہ عبادت گزار تھے وہ. تو وہ سوچنے لگے کہ عبادت میں سب سے زیادہ کرتا ہوں اور جو ہے پوری رات جاگتا ہوں اللہ کے سامنے، اور جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے رسول ان کو دے دی. تو ایک دن ان کو کسی بہانے ان سے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر چلوں، کچھ دن رہنا چاہتا ہوں. فرمایا آ جائیں. وہ لے گئے ساتھ، اور جو ہے ان کو جو ضرورت کے مطابق کھانا تھا وہ کھلایا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے، اور ان کو سلا دیا. اب ان کو مختصر دعائیں پڑھی نہیں تو اللہم بسم کا متوایا جو دعا تھی پڑھی اور سو گئے. صبح نماز کے وقت اٹھے. ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن وہی عمل اور اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں فرما رہے. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، تو کیا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ تہجد تو آپ نے نہیں پڑھی اور جو اتنی زیادہ باتیں تو نہیں کی، تو کیا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ آپ کیا ہیں، جنتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایک تو کسی کی برائی اور کسی کے خلاف کوئی بات میرے دل میں نہیں ہوتی، اور دوسری جو ہے جب کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہوں تو حسد نہیں کرتا، خوش ہوتا ہوں. جب کسی کے پاس نعمت دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہذا ہوا، یہی تو وہ چیز ہے، یہی تو وہ چیز ہے جس نے آپ کو جنتی بنا دیا. تو اس لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری سنتیں جو زندہ ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر تیل لگانے کی سنت ہمیں یاد ہے، ہم لگاتے ہیں تیل سنت کے مطابق، لیکن سر سے خون بہانے کی سنت وہ بھول گئے. وہ تو اب زمانے ختم ہو گئے سر سے خون بہانے کا. فرمایا کہ آنکھوں میں سرما لگانے کی سنت تو یاد ہے، اللہ کے سامنے رونے کی سنتیں بھول گئے. مسواک کی سنت یاد ہے، بہت بڑی سنت ہے، ان کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن دندان مبارک شہید کرانا یہ سنت بھول گئے. کتنی رات کو سونے کی ساری سنتیں ہمیں یاد ہے. دائیں کروٹ پہ سونا چاہیے،
اور جو ہے کلمے پڑھ کے سونا چاہیے، دعائیں پڑھ کے سونا چاہیے، پاک بستر پہ سونا چاہیے، رات کو تہجد کی نیت کر کے سونا چاہیے۔ لیکن رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے پوری رات روتے ہیں، فجر تک پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے، یہ سنتیں بھول گئے۔ ہاں، یہ سنتیں بھول گئے۔ تو اس لیے جو کیا کرنا چاہیے، ایسی سنتیں ہم اختیار کریں جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں، ساری سنتوں کے ساتھ وہ سنتیں جو چھوٹی ہوئی، رات کو تہجد، اللہ کے سامنے رونا، قرآن پاک کی تلاوت، لوگوں کے پیچھے پھرنا، لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ان کو یاد دہانی کرانا کہ آپ حضور کے امتی ہیں، آپ عام آدمی نہیں۔ آپ کے سر پہ جو تاج رکھا ہوا ہے یہ عام نہیں، یہ ٹوپی نہیں رکھی، آپ کے سر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا تاج رکھا ہوا ہے۔ آپ کے سر پہ جو ہے قرآن پاک آپ پر اترا ہے، یعنی حضور پر تو آپ کی امت کے لیے اترا ہے، تو یہ ایک تاج ہے آپ کے اوپر جو کسی امت کو نہیں ملا۔ جو قال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل القرآن ترتیلا كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك إلى آخر آیات تقرأها، کہ آپ قرآن پڑھنا شروع کریں۔ قرآن والے سے کہا جائے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا تو قرآن پڑھنا شروع کر، اور ایسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ تیری منزل وہ ہے جہاں آخری آیت ہوگی۔ 6200 کچھ آیات بنتی ہیں، بعض لوگ 6666 کہتے ہیں، جو اکثر لوگوں نے علماء کے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے۔ 6200 کچھ آیتیں بنتی ہیں، گویا کہ ایک حافظ قرآن کو باقی اعمال کا اس کے علاوہ ہے، لوگوں کو پڑھائے گا، سکھائے گا، قرآن ٹھیک کرے گا، درست کرے گا، اس کے علاوہ ہے تعاون کرے گا، وہ الگ ہے۔ یہ جو قرآن صرف پڑھا ہے، اس کی برکت سے کیا ہوگا کہ 6200 کچھ درجات اوپر چلا جائے گا۔ اس کے والدین کو جنت کے 2 تاج پہنائے جائیں گے۔ ایک شام کے ایک عالم نے بیان کیا، عرب ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک قبرستان، مشہور قبرستان کا نام بھی بتایا، تو وہاں جو ہے وہ رات کو کوئی عورت تھی اور کچھ لوگ تھے، ایک نوجوان کی لاش لے کر آئے، تو گورکن جو تھا، جو قبر کھودنے والا، دفنانے والا تھا، اس کو دیا انہوں نے، جو جنازہ پڑھ کے جب وہ قبر کھود کے رکھنے لگا تو قبر سے نور اٹھا اور بندہ بے ہوش ہو گیا۔ بعد میں کچھ دن گزرے، ایک رات کو پھر کسی وقت ایسے ہی موقع پہ ایک اور نوجوان کی لاش لے کر آیا، اس کو دفنایا تو اس سے بھی قبر سے نور اٹھا۔ اب اس نے ان کو روک کے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیا عمل ایسا کرتے تھے جن کی برکت سے ان کی قبریں نور سے بھر گئی؟ تو عورت نے بتایا کہ یہ پہلا میرا بیٹا تھا، وہ مدرسہ پڑھتا تھا، حفظ قرآن کرتا تھا یا حافظ تھا۔ دوسرا میرا بیٹا تھا جو اس کا خرچہ برداشت کرتا تھا، اس کو خرچ دیتا تھا، تو دونوں کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بھر دیا۔ تو ہم کیا کریں، خود اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں اور علم سکھائیں، ان کو علم دیں۔ فنی بہت ہے، فنوں کے ماہر بہت ہیں، صحیح علماء بن جائیں، اللہ کے دین کو لے کر ساری دنیا میں پھرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے تو خود اپنے بچوں کو، ہم خود نہیں عالم بنے، نہیں تو متعلم بن جائے۔ حدیث ہے، کن عالمن، تو عالم بن جا، اور متعلمن، یا طالب علم بن جا۔ عالم نہیں بن سکتا تو طالب علم بن جا، اور مستمع اللہ، یا اس کی بات سننے والا بن جا، اور محب اللہ، یا ان سے کم از کم علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ 5 پہ نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ، کہ ان سے بغض نہ رکھنا۔ اس لیے کمی کوتاہی نہیں دیکھنی چاہیے۔ قرآن پاک میں ہلاکت ان لوگوں کی جو لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں، آیا ڈھونڈتے ہیں یا مال جمع کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے قرآن پاک کی آخر سے 11ویں سورت ہلاکت فرمایا ان کے لیے۔ بہر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی ذات کے ساتھ اور حضور کی سنتوں کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اور تمام ایسی بیماریوں سے، ایسی برائیوں سے محفوظ فرمائے جو ہمارے دل کو اور لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔